بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مولانا صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں حجرے میں جب ان کی گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے دائی کے مضمون پر کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ دوستو، سچی بات یہ ہے کہ صحبت انسان کو وہ رنگ لگاتی ہے، ہزار کتاب پڑھنے سے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جو ایک لمحہ ایک ساتھ کسی مرد دانا کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، جس کو مولانا روم جیسا عالم شاہ شمس کی تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی صحبت کے بعد زندگی کی کایا پلٹی تو یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، صد ورق صد کتاب در نار کن، دل را جانب دلدار کن۔ کیا کرنا ان کتابوں کو، اتنی پڑھ پڑھ کے اب تک اللہ نے تک نہ پہنچایا، انہوں نے اب تک اللہ کا سفر نہ کرایا۔ قصہ تو بڑا معروف ہے، جس نے سنا ہے تو دوبارہ سن لے، نہیں سنا تو ایمان تازہ ہوگا۔ اس واقعہ میں، اس قصے میں جو بہت بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح ظاہری طور پر یہ تالاب اور پانی یا حوض یہ چیز نہیں تھی۔ جب مولانا روم نے، یہ شاہ خوارزم کے نواسے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، تو شاہ شمس تبریز کا دنیا سے وصال کا وقت تھا، اور شاہ شمس ساری زندگی ایسے روپ میں پھرے کہ پیری بزرگی کا ظاہری طور پر ان پر نشان کوئی نہیں تھا، صرف اس خیال کے ساتھ کہ لوگوں میں ولی مشہور نہ ہو جاؤں۔ یہ ایک حالت ہوتی ہے، بعض اولیاء کرام پر یہ حالت رہتی ہے، اور ایسے مخفی اولیاء کو اولیاء مکتومین کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا، حضرت اولیاء مکتوم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وہ مکتوم ہی ہوتے ہیں، ان کا پتہ کسی کو، ہر آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، ہر کوئی ان کو نہیں پہچان سکتا۔ تو شاہ شمس بھی اسی موڈ کے آدمی تھے، اسی شان کے آدمی تھے۔ تو اخیر وقت زندگی کا آیا تو انہوں نے التجا کی کہ یا اللہ، ایک عرصہ دراز سے تیرے محبت اور عشق کی انگیٹھی سینے میں سلگ رہی ہے، اب دنیا سے میرا کوچ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آگ کسی کے سینے میں منتقل کر جاؤں، یہ درد کسی کو دے دوں۔ تو یا اللہ کوئی ایسے شخص کی طرف رہنمائی کر، کوئی ایسا شخص، اس کا تعارف کرا، پتہ بتا اس کا۔ الہام ہوا، الہام، القاء، یہ پاکیزہ سینوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ایک رابطہ ہوتا ہے۔
الہام ہوا کہ کونیا شہر آپ چلے جائیں اور وہاں پر اس روپ کا اور اس رنگ کا ایک عالم دین ہوگا، اس کو آپ یہ دولت دے کے آ جائیں۔ جب یہ کونیا پہنچے تو بکھرے بالوں والے، پراگندہ کپڑے، اپنی شان کے آدمی جا کے بیٹھے مولانا روم کے پاس۔ وہ اپنی علمی شان کے اندر مگن تھے، وہ علمی شان کے اندر مگن تھے۔ تو کتابوں کے انبار جب انہوں نے دیکھے نا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا دفتر، اتنا بڑا کتب خانہ، الماری بھری پڑی آپ کی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ سیدھا فقیر آدمی ہے، اس کو میں کیا بتاؤں، یہ فلسفہ کی کتابیں ہیں، یہ منطق ہے، یہ اصول ہے، یہ فقہ ہے، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں علوم ہے، فلاں علوم ہے۔ انہوں نے کہا تو نہ میدانی، تو کیا جانتا ہے، میں تجھے کیا بتاؤں کہ یہ کیا ہے، یہ تجھے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ظاہری معنی کریں نا تو یہ پاس تالاب ہے، حوض ہے۔ تو مولانا روم اب کا قلمی مخطوطات، علمی کتب خانہ، وہ سارا انہوں نے پانی برد کر دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے نہیں تھا، مولانا روم کا قال اپنے حال میں ڈالا، مولانا روم کا قال اپنے حال میں ڈالا تو وہ ان کو صاف شفاف پانی نظر آیا۔ اس وقت مولانا روم نے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ تو آگے سے شاہ شمس کہنے لگے تو نمیدانی، تو نہیں جانتا، یہ بھی ایک علم ہے اپنی جگہ، اس فن کا تجھے نہیں پتہ۔ جب یہ بہت پریشان ہوئے تو حضرت نے فرمایا اپنی توجہ ہٹائی، اپنی توجہ ہٹائی تو وہ جو ساری کتابیں اپنی گیلی دیکھ رہے تھے، پانی میں غرق دیکھ رہے تھے، وہ سارا کتابوں کا خزانہ خشک ان کو دوبارہ پکڑا دیا، یہ دو۔ یہ واقعہ ایسا تھا جس نے مولانا روم کی زندگی پر ایک گہرا اثر چھوڑا اس کا، اور ایسا اثر چھوڑا کہ شاہ شمس یہ جھٹکا دے کر اسی لمحے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو طلب کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اولیاء کرام الہام کی بنیاد پر اگر کسی مرید پر یہ آزمائش ڈال دیں تو بڑی قسمت سے کوئی پاس ہوتا ہے۔ پھر یہ بڑا ایک نازک مقام ہے یہ بھی، کیونکہ صوفیاء کی ساری تعلیمات الہام پر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں طلب کتنی ہے اس میں۔ اب وہ سارا علمی خزانہ چھوڑ چھاڑ کر شاہ شمس کی تلاش میں نکل گئے، اور دیوانوں کی طرح ہر آدمی سے پوچھتے تم نے میرے شاہ شمس نہیں دیکھے کہیں؟ تم نے میرے شاہ شمس نہیں دیکھے کہیں؟ تو ایک آدمی نے پوچھا کیا خد و خال ہیں اس کے، کیا روپ ہے ان کا؟ انہوں نے بتایا یہ چال ڈھال ہے اس کے، یہ روپ ہے اس کا۔ اس آدمی نے کہا اس طرح کا آدمی تو میں نے ملک شام میں دیکھا تھا، اس طرح کا آدمی میں نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ تو مولانا روم تڑپ گئے اور التجا کرنے لگے
اے اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی جس میں میرے شاہ شمس رہتے ہوں گے؟ اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی جس میں میرے شاہ شمس رہتے ہوں گے؟ شام روانہ ہو گئے، شام روانہ ہو گئے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے آخر مل شاہ شمس تبریز مل گئے ان کو۔ جب ملے نا ان کو تو ان نے سو فرمایا مولوی ہرگز نشد از مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ وہ صحبت اس نے ایسا رنگ لگایا، ایسا رنگ لگایا کہ اللہ کی معرفت کے اور اللہ کی محبت کے اسرار دل پہ کھلنے شروع ہو گئے، ایسے کھلے کہ انہوں نے اس کو صفحات میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، 2000 جب سقوط کابل ہوا، افغانستان پر امریکہ نے اپنی وحشیانہ بمباریاں جب شروع کی تھیں، اس وقت تو ایک بڑے بزرگ عالم دین جن کے کانوں میں کسی نے بش کی آواز سنائی کہ اس نے صلیبی جنگ کا نعرہ لگا دیا ہے، صلیبی جنگ کا نعرہ لگا دیا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تو کسی طالب نے کھڑے ہو کے کہا حضرت ایسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اسی وقت فرمایا مثنوی لاؤ، مثنوی لاؤ۔ مثنوی شریف لائی، جو مولانا روم کا بہت بڑا معرفت کا خزانہ اب یہ طے کر گئے کہ میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں یہاں سے، تو اس شعر پر انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، جو مثنوی کا سب سے پہلا شعر ہے، بشنوز حکایت آخری اس کا جو نظم مکمل ہوتی ہے وہ از جدا ہائے شکایت میں کند۔ کہنے لگے، مولانا روم کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی کتاب کا آغاز ایک حکایت سے کرتا ہوں اور تجھ سے ایک جدائی کی شکایت بھی کرتا ہوں۔ مثلا کوئی خطیب بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھئی آج آپ سے جدا ہو رہا ہوں، شاید پھر نہ ملے۔ اب دنیا دار ٹیچر یا دنیا والا آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، جو قرآنی علوم پڑھانے والے استاد و شاگرد کا اس میں رشتہ ہوتا ہے، یعنی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس استاد اور شاگرد کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کہا میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میری جدائی ایسی نہیں ہے کہ پھر مل نہ سکیں، میری جدائی ایسی نہیں ہے کہ جس میں پھر مل نہ سکیں۔ کہنے لگے اس جدائی پہ رو جس جدائی پہ مولانا روم روئے ہیں، اس جدائی پہ غم کرو جس جدائی پہ مولانا روم نے غم کیا۔ اہل علم دیکھیں، میری لائبریری میں بھی ہے یہ، فرمایا ایک جدائی یہ ہے کہ بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے، وطن سے بے وطن ہو جائے، یہ بھی جدائی ہے۔
مر جائے یہ بھی ایک جدائی ہے۔ مولا روم کہنے لگے اللہ میں اپنی اس کتاب کا آغاز ایک حقائق سے کرتا ہوں اور تجھ سے ایک جدائی کا رونا بھی روتا ہوں۔ وہ جدائی کا رونا کیا ہے؟ فرمایا وہ جدائی کا رونا اللہ کہیں تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے، مجھ سے ایمان جدا نہ ہو جائے۔ ایمان موجود ہے پھر رونے کی کوئی بات نہیں، پھر ملاقات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے پھر ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پنجابی زبان میں بابا بلے شاہ کہتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں جے مکالے، کیتی جان حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، تو عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملیں گے۔ عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملیں گے۔ تو کہنے لگے میرے عزیزوں رونے کی کوئی بات نہیں، اگر اس صلیبی جنگ میں ہم مر گئے تو ہم مریں گے نہیں، ہم زندہ ہو جائیں گے، ہم شہید ہو کے زندہ ہو جائیں گے۔ اور شہید کو اللہ نے میت نہیں کہا، اللہ خفا ہوتے ہیں اس بات پر کہ کسی شہید کو کوئی میت کہہ دے، موت مردہ کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس مجلس کا ایک چشمدید گواہ ہمارے حلقے سے وابستہ تھے، فوت ہو گئے وہ بھی۔ مجھے کہنے لگے کہ جس وقت شیخ رخصت ہو رہے تھے اور اس وقت کی جو کیفیت تھی کہ ایمان جس سطح پر تھا اور جو کیفیت تھی اس کو کوئی آدمی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بیان نہیں کی جا سکتی۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا یہ صحبت بڑی عجیب چیز ہے۔ علامہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی عجیب عجیب باتیں کھولیں۔ کہنے لگے یہ جو شعر ہے نا ان کا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عجب چیز ہے دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب دل آشنا ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس مرنے والے کو بھی اور جن کو مرنے والے کا پتہ ہوتا ہے ان کو بھی، اور رونا اس کی جدائی پر آتا ہے، اس کے موت پر نہیں آتا، کیونکہ وہ مر کے تو اللہ سے مل رہا ہے، مر کے تو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو دوستو صحبت بڑی عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے، صحبت بہت عجیب چیز ہے۔ نسبت کامل ہو، نسبت کامل ہو، سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کامل طریقے سے پہنچتا ہو تو آپ یقین کریں یہ نسبت کا نور بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو مولانا بات کر رہے تھے دائی کی، میری عمر ہوگی کوئی 5 سال یا 6 سال۔ ہمارے علاقہ میں ایک جماعت آئی تو اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے، اس بات کا آپ سارے حضرات اہتمام کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ جماعت کبھی مسجد میں آ جائے نا تو جماعت کا اکرام کیا کریں۔ جانا نہ جانا الگ بات ہے، کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی اجازت چاہتا ہے، لیکن جماعتوں کو کبھی بھی ہلکی لو کی نظر سے نہ دیکھیں، جماعت کے کام کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، اور جماعتوں کو اکرام کو سعادت سمجھیں۔ میرے ہاں الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، وہ بچپن کی روایت میرے گھر کی تھی میری والدہ سے، تو کبھی بھی ہمارے ہاں جماعت آئی تو ہم نے 3 دن تک میری والدہ نے کبھی ان کو برتن کھولنے نہیں دیے۔ اب تو ہوٹل آ گئے نا، ہوٹلوں کے کھانے آ گئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، آرڈر دیا ہوٹل پہ روٹی آ گئی، کہاں آٹا گوندنا پھر بنانا اور پورا لانجا ہوتا تھا، پورا کام تھا ایک۔
اور شکر اللہ کا، میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے گھر والے برہمہ میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے بہت زمانے تک، لنگر کا کھانا بھی گھر میں پکاتے تھے۔ لنگر کا کھانا بھی آٹا گوندھ کر پکانا 3 گھنٹے لگتے تھے روٹیوں پہ، اور سحری میں روٹی پکانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ صرف آپ کو تعلیم دے رہا ہوں۔ تو خیر میری والدہ صاحبہ وہ گاؤں میں بڑی خدمت کرتی، تو ان میں ایک صاحب تھے سرگودا کے، یعنی یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں کم از کم آج سے 40 سال پہلے کی۔ تو میں نے والدہ سے جا کے عرض کیا، میں نے والدہ سے کہا کہ جماعت میں ایک مریض ہیں بزرگ سے، تو وہ میٹھا نہیں استعمال کرتے، تو وہ جماعت کے ساتھی کہتا تھا ان کے لیے چائے میٹھے کے بغیر لانی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیوں میٹھا نہیں پیتے؟ تو پہلی دفعہ میں نے زندگی میں شوگر کا نام سنا تھا۔ انہوں نے کہا جی ان کو شوگر ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو بچائے، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس سے بچائے اور مجھے بھی اللہ اس سے دور کر دے اس بیماری کو۔ تو میں نے والدہ سے کہا، تو والدہ نے الگ سے چینک میں ڈال کر مجھے چائے دی، اور جب تک جماعت رہی میں نے اس بزرگ کے لیے وہ چائے لے کر جاتا تھا۔ مجھے نام بہت عرصے تک یاد تھا ان کا، ابھی یہ نام یاد نہیں ہے، یاد آیا تو میں سناؤں گا نام بھی۔ اب ماسٹر ان کے نام میں آتا تھا۔ خیر میں نے جب ان کو چائے پلا دی نا، چہرے کو اٹھانے لگا تو مجھے کہنے لگے اے بچہ اللہ تجھے دین کا داعی کرے، اللہ تجھے دین کا داعی کرے۔ میں نے والد صاحب سے آ کے کہا کہ ابا جی اس طرح چائے میں نے پلائی ہے، تو بابا کہہ رہا تھا اللہ تجھے دین کا داعی کرے، یہ داعی کس کو کہتے ہیں؟ اور میں نے کہنے لگا پترا تو نہ سمجھنا، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کہا ہے اس نے۔ قصہ کرتے کراتے عرصہ گزر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، 1996 کے اندر میں ایک تبلیغی سفر میں رائے گنج میں تھا، تو ایک آدمی کو میں نے صاحبان میں، وہاں ایک صاحبان ہوتے تھے، تو ایک بابے کو کھانستے کھانستے اندر آتے دیکھا، تو میں نے پہچان لیا۔ میں نے جب پہچان لیا تو میں نے کہا جی آپ فلاں ہیں، نام آتا تھا مجھے۔ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ آپ نے کیسے پہچانا مجھے؟ میں نے اس کو کہا جی کہ آپ کی تشکیل ایک زمانے میں فلاں علاقے میں ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ پھر میں نے ان کو یاد دلایا، کوئی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، لاتا تھا چائے۔ ہاں بالکل وہ میں تھا۔ صحبت یقین جانے میں آج کی طرح مجھے یہ بات یاد ہے، ہمارا علمی گھر تھا، ہمارے گھر میں ہر وقت علماء کی آمد رفت رہتی تھی، اور بھائی جان، والد صاحب، سارا خاندان ایسے علمی تھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس برکت سے ہر وقت علماء ہوتے تھے گھر میں، آتے جاتے مہمان۔ تو وہ جماعت جب آئی ہوئی تھی، یہ بات بھی یاد سننے کی ہے، تو کوئی 15-20 علماء تھے، ان میں یہ مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تھے۔ یہ اس لیے مشہور ہو گئے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی تھے، اور اس میں علم کی جوانی تھی بالکل۔ تو اتفاق سے یہ 15-20 علماء سارے جب مسجد میں تشریف لے گئے، تو اس ماسٹر صاحب کا بیان تھا۔ ماسٹر صاحب نے جب بیان کیا تو بیان کے اندر جی کہ میں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب معذور تھے، بیٹھ کے بیان کرتے تھے، تو ایسے ہی مجمع آگے بیٹھا ہوا تھا، مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا،
اور ایسا پر اثر بیان تھا کہ رلا کے رکھ دیا سب کو۔ اس وقت کا جو مجھے ایک واقعہ یاد ہے وہ یہ ہے، اس وقت کی۔ انہوں نے فرمایا یہ دین جو ہے نا صحابہ نے صحبت سے حاصل کیا، اور کیسی صحبت اختیار کی؟ فرمایا ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر آقا کی مجلس میں بیٹھتے، اور جب رات ہوتی تو مجلس سے اٹھ کر حجرہ مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا معاذ کیوں کھڑے ہو ایسے؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن نہیں۔ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب باہر آ جائیں، اور آپ کو کوئی ضرورت پیش ہو، یا آپ کوئی فرمانا چاہیں تو میں آپ کی اس بات کو سن لوں، اسے یاد کر لوں اور آگے لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت معاذ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ ماں کے ایک بیٹے تھے، ماں کے ایک بیٹا، اب حضور کی صحبت کا رنگ آپ پر اس قدر چڑھ گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کے اندر بڑی فصاحت دی تھی، گفتگو کا ملکہ دیا تھا، گھنٹوں کی بات منٹوں میں سمجھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے نا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آپ کی تشکیل ہے یمن کے لیے، آپ نے یمن جانا ہے اور یمن والوں کو اسلام پہنچانا ہے۔ ان کو محبت اتنی زیادہ تھی کہ اب حضور کو چھوڑیں کیسے، مدینہ پاک کو چھوڑیں کیسے؟ ماں بھی بوڑھی ہے، گئے ماں سے مشورہ کیا، ماں کو اطلاع دی، ماں سے کہنے لگے کس طرح اللہ کے نبی نے مجھے یمن جانے کا کہہ دیا ہے۔ ماں آئی تو کہنے لگے یا نبی اللہ آپ معاذ کو یمن بھیج رہے ہیں؟ کہا فرمایا اللہ کے حکم سے بھیج رہا ہوں۔ تو ماں کہنے لگی کہ یا نبی اللہ کیا معاذ کا نام لے کر اللہ نے کہا ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ معاذ کا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں معاذ کا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی احساس نہیں ہے کہ اللہ کسی کا نام لے لے۔ فرمایا نام لیا اس کا، اور جب رخصت کیا نا تو کہتے ہیں کہ 3 میل تک حضور خود رخصت کرنے آئے، اور رخصت کرتے وقت گھوڑے کا رخ جب یمن کی طرف تھا نا تو سیدنا معاذ گھوڑے پہ بیٹھ کر بجائے رخ آگے کی طرف کرتے، چہرہ حضور کی پیٹھ کی طرف کر دیا، اور جہاں تک آپ کی پیٹھ مبارک نظر آتی روتے ہی گئے، روتے ہی گئے، اللہ روتے ہی گئے۔ اور اس سے بڑی دکھی بات اور کیا ہوگی کہ جس وقت رخصت فرمایا تھا نا
رخصت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اور اب آپ مدینہ آؤ گے تو شاید میری تربت پہ حاضری ہو، میری قبر پہ آنا ہو، میری ملاقات نہ کر سکو گے۔ سیدنا معاذ کا سینہ پھٹ گیا اس بات سے، روتے روتے یمن پہنچ گئے، اور جاتے وقت آپ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، یہی صحبت کی برکت سے جو چیزیں آتی ہیں یہی چیزیں ہیں۔ سارے صحابہ کو مفتی قاضی نہیں تھے کہ انہوں نے کوئی افتاء کیا تھا کہ بڑے یہی سیکھ کر گئے تھے۔ جاتے وقت فرمایا یا معاذ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، نصیحت کرتا ہوں تجھے، اگر تجھے لوگ مار بھی ڈالیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو خیر سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ یمن گئے، اور یمن میں جو اسلام پہنچا، یمن میں جو دین پہنچا، وہ اللہ نے ان کی برکت سے پہنچایا، ان کی برکت سے پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ صحبت انسان کو رنگ لگا دیتی ہے، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ دعا لی جاتی ہے، کی نہیں جاتی کہ آپ جتنا مرضی ہے کسی کو زور لگائیں کہ دعا کریں دعا کریں دعا کریں۔ اللہ اکبر، دعا لی جاتی ہے۔ صحابی رسول سیدنا، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اب صحابی نے دیکھا حضور جا رہے ہیں، اس لیے خدمت کرنی ہو نا تو خدمت میں بعض اوقات پوچھنا آدھا انکار ہوتا ہے، خدمت میں پوچھنا آدھا انکار ہوتا ہے۔ روٹی کھائیں گے آپ، چائے پئیں گے، اس میں آدھا انکار ہے، دل نہیں ہے پورا۔ آداب زندگی سمجھو، گھر آئے ہوئے مہمان سے اگر بہت بے تکلفی ہو، دوستانہ تعلق ہوتے ہیں، بعض اوقات پوچھتا بھی ہے آدمی، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر ہوگا تو بتا دیں گے، اور نہ ہوا تو مانگ بھی لیں گے، ایک ایسا رشتہ بھی ہوتا ہے، ایسا تعلق ہوتا ہے آدمی کا۔ لیکن عام طور پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ روٹی کھائیں گے؟ جی نہیں کھائیں گے۔ اب کون مانگتا ہے روٹی؟ آداب زندگی سمجھیں، جو ہو پیش کر دیں، پوچھیں نہیں، ماں باپ سے بھی نہ پوچھیں، خدمت کریں۔ اب صحابی نے دیکھا نا کہ آقا قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، جب تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ پانی کا لوٹا بھر کے پیچھے سے روانہ ہو گئے۔ جب آقا قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، صحابی نے کہا حضور یہ لوٹا پانی کا کہ کیوں لایا؟ فرمایا یا نبی اللہ آپ وہاں آتے، پانی بھرتے، پھر تشریف لاتے، تو میں نے کہا آپ بڑے آرام سے یہاں طہارت فرما لیں گے۔ اللہ اکبر، پانی کا لوٹا ہی تھا۔ آقا اتنے خوش ہوئے اور خوشی میں فرمایا او مانگ کیا مانگتا ہے آج، مانگو کیا مانگتا ہی، کیا مانگتا ہے آج؟ ہم جیسا کوئی دنیا دار ہوتا تو کہتا کوئی 2-4 پلاٹ ہو جاتے حضور، گریڈ اچھا ہو جائے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا آج کل، نوکری کا بھی مسئلہ ہے۔ صحابہ کی نگاہ مستقبل کے چہرے پر تھی، اور صحابہ اپنا وطن اصلی آخرت سمجھتے تھے۔ صحابی نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا حضور ہمارے حضرت کہتے تھے اللہ سے یہ دعا کریں کہ جنت میں میری اور آپ کی دیوار سانجھی ہو، میرا اور آپ کا پڑوس ہو جنت میں، مجھے یہ چاہیے۔ پانی کا لوٹا دیا، پانی کا لوٹا دے کر مانگا کیا؟ آپ نے فرمایا میرا صحابی سجدوں میں کمی نہ کرنا،
سجدوں میں کمی نہ کرنا، صحبتیں، دعائیں یہ بہت رنگ لگا دیتی ہیں آدمی کو۔ کبھی کسی سے بد دعا نہ رہ، چاہے کوئی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کوئی فاسق ہی کیوں نہ ہو، بے دین کیوں نہ ہو پرلے درجے کا، بد دعا نہیں لینی چاہیے کسی سے، کسی کا دل خفا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دل خوش ہو گیا تو دعا ہی دعا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور آج کل تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بار بار جو لوگ کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں، یہ اتنا دفعہ یہ الفاظ بولے گئے ہیں نا کہ اس کا معنی ختم ہو گیا، ابھی یہ معنی کھو گیا یہ لفظ کہ جی دعا کریں، زبان زد عام ہے یہ بات۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں، سلوک میں ایک اصطلاح ہوتی ہے توجہ، اور اس توجہ کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اس توجہ دینے میں ولی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے اس توجہ کا القاء ہوتا ہے۔ تو کسی کی قسمت اچھی ہو تو اللہ اس کو رنگ لگا دیتے ہیں، لیکن ولی بھی محتاج ہوتا ہے۔ اس توجہ کا نام ہے توجہ اتحادی۔ یہ توجہ اتحادی جو ہوتی ہے نا، یہ وہ توجہ ہوتی ہے کہ شیخ کے سینے کی ساری آگ مرید کو منتقل ہو جاتی ہے، اس کے ظاہری اور باطنی اعمال سارے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی مقرب ولی کے ہوتے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مریدوں نے شیخ سے التجا بھی کی، مانگا، کہا بھی حضرت وہ توجہ فرما دے ہم پر۔ تو ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت خواجہ باقی باللہ، 31 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 31 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کی بزرگی اور عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ حضرت مجدد الثانی کے پیر تھے۔ ان سے ایک آدمی نے ایک دن پوچھا کہ حضرت مرید کا مقام شیخ سے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ انہوں نے کہا بڑھتا ہے نا۔ کہا کس طرح؟ کہا جس طرح مجدد الثانی کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ 31 سال عمر پائی، 31 سال، اور جس وقت زندگی کا آخری دن تھا نا، تو حضرت مجدد پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے۔ تو اچانک انہوں نے کہا، ان کا نام تھا احمد، کہ شیخ احمد السلام علیکم، میری رہائی ہو گئی ہے، میری رہائی ہو گئی ہے۔ نے کہا حضرت کیسے رہائی ہو گئی آپ کی؟ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں میری رہائی ہو گئی ہے۔ تیسری بار کہنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ باقی باللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ خواجہ باقی باللہ چاروں سلاسل میں، بلکہ سلوک کے جو غیر معروف طریقے ہیں ان سب کے جامع تھے، ان سب کے جامع تھے، اور سارے طریقوں میں الگ الگ سے بھی انہوں نے خلافتیں دی، مرید کیا، لوگوں کو تربیتیں فرمائی، بڑی شان تھی اپنی جگہ ان کی۔ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مہمان آ گئے۔ مہمان آئے تو لنگر میں نہ آٹا ہے نہ دال ہے، کوئی چیز نہیں، اور فقیر کا لنگر معروف ہوتا ہے، اللہ والے کنجوس بخیل نہیں ہوتے، جو در پہ ہوتا ہے کھلاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ مہمان کو تواضع کے بغیر رخصت کرنا عام طور پر اولیاء کرام کے مزاج میں نہیں تھا، کچھ نہ کچھ وہ پیش کر دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر جائے، کوئی کسی کا مہمان بنے، اگر وہ اس کو کچھ کھلائے پلائے بغیر گھر سے رخصت کر دے تو وہ ایسا ہے
جیسا کہ یہ آدمی کسی مردے کے گھر گیا تھا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے کھلاتا ہے۔ اب خواجہ باقی باللہ پریشان ہے، یا اللہ مہمان آ گئے، کھانے کے لیے ہی کچھ نہیں، کیا کریں؟ ایک مرید تھا نان بھائی، ہوٹل والا، اس نے حضرت کی پریشانی کو محسوس کیا، گیا اور نان روٹیاں پکا کر ایک ٹوکرا سر پہ رکھا، یہ لے آیا۔ حضرت اتنے خوش ہوئے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہی، ایک ہوتا ہے دریا نبوت کا، ایک ہوتا ہے دریا ولایت کا۔ ولایت نے ماری جوش، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت دعا کریں اللہ مجھے آپ جیسا کر دے، اللہ مجھے آپ جیسا کر دے، جو فرما برداری اللہ کی آپ کے سینے میں ہے، جو اطاعت آپ کے سینے میں ہے، اللہ مجھے وہ کر دے۔ اور جب اس نے کہا نا مجھے اللہ آپ جیسا کر دے، تو میں نے تاریخ مشائخ چشت، تاریخ مشائخ اولیاء نقشبند، بڑے سکہ قسم کے لوگوں نے لکھی ہیں یہ کتابیں۔ اسی زمانے میں اسی مجلس کے گواہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ کہا نا کہ حضرت دعا کرے اللہ مجھے آپ جیسا کر دے، جس وقت خانقاہ سے باہر نکلے تو شیخ اور مرید نہیں پہچانے جا رہے تھے کہ ان میں شیخ کون ہے اور مرید کون ہے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، کپڑوں کا رنگ بھی بدل گیا، آواز بھی بدل گئی، اور دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے۔ باہر سے کوئی آتا تو نہ دیکھ سکتا کون ہے ان میں سے شیخ کون ہے۔ تو 3 دن کے بعد مرید کا انتقال ہو گیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے تاریخ مشائخ چشت میں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ دعا تو بہت بڑی کرا دی تھی اس نے، توجہ بڑی لے لی تھی، لیکن کہاں تھی ایک عرصے کی جستجو اور محنت تھی، اور وہ سینے کی آگ اتنی زیادہ تھی کہ آگے برتن بہت چھوٹا تھا، برداشت نہ کر سکا، اس لیے ان کے دنیا سے جانے میں ہی خیر تھی۔ بات سمجھ گیا؟ صحبت بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے دعاؤں میں کئی دفعہ کہتے ہیں نا، دعا کر کسی ولی اللہ کے دل میں بیٹھ جا تو، کسی اللہ کے نیک بندے کے دل میں بیٹھ جا تو۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں یہ دل میں بیٹھ جاتے ہیں، دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ کیسے دل میں بیٹھتا ہے آدمی؟ دل میں آنے کا کیا طریقہ ہے؟ آئے ہائے، یہ دل پر ایک شعر یاد آیا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، او میں پہچان گیا تیری پہچان یہی ہے، میں پہچان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو یہ بات مولانا کے بیان سے کچھ میں نے خوشہ چینی کر کے ادھر ادھر سے آپ کو کچھ چند باتیں سنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، بے دینوں سے، اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے نافرمانوں سے اللہ دور رکھے۔ اور میں یہ بات بہت تکرار سے کرتا رہتا ہوں، اپنی دوستی میں نا فقیروں کو رکھا کرو۔ یہ مدرسے کے طالب علم، علماء، صلحاء، یہ لوگ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ کیا پدی کا شوربہ،
لیکن کئی بار میں آپ کو عرض کروں، خیال آتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پڑھ کے بخش دیتے ہیں، طواف میں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ شاید ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد نے بھی اتنی دعائیں نہ کی ہوں جتنی ہم کرتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پیچھے کون ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کوئی زندگی میں تعلق ہوتا ہے آدمی کا، اولادیں تو جو نافرمان اولاد سے تو اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ او مجھوں بتاؤ دے کہ صبح نکل گئے، دنیا میں غرق، رات تک دنیا میں غرق، صبح غرق، کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ تو نیک لوگوں سے تعلق کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ خود ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کیا، پکڑ کر وہ قبرستانوں میں مختلف علاقوں میں ساتھ چل کر گئے۔ زندگی کے آخر سال آپ میں سے جنہوں نے حضرت کو اگر دیکھا ہے تو ضعف اور کمزوری کی انتہا، تو مجھے فرمانے لگے 4-5 دن کے لیے آؤ، بڑگرام اور الائی جائیں گے۔ گئے ہم تو گاڑی سے اتر کر نیچے ڈلوان اور پہاڑی راستہ 3-4 ساتھیوں نے پکڑ کر چلتے چلتے ایک قبر پہ جا پہنچے۔ تو حضرت کے ایک صاحبزادے تبلیغ میں سال لگا کے آئے تھے، تو خوشطبی کرتے ہوئے فرمایا، تبلیغی تو مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں لیکن ہم نہیں بھولتے۔ ایسے گپ لگا کے کہنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا طریقت کا ساتھی تھا، تو میں آج اس کی قبر پہ آیا ہوں۔ تو فرمایا ہم تو مرنے کے بعد بھی ساتھیوں کو نہیں چھوڑتے۔ ایک قبرستان میں گئے تو فرمایا میرا ایک عقیدت مند مرید تھا، ماسٹر آفتاب نام تھا، اس قبرستان میں مولوی صاحب دیکھو کہیں کتبے پہ کوئی نظر آ جائے تو میں ڈھونڈتے ایک قبر پر نظر پڑ گئی، تو پھر میں نے حضرت کو پکڑا، وہاں لائے، تو مجھے کہنے لگے یہ میرے پاس بڑے خوش ہو کے آیا کرتے تھے، تو بڑی خوش طبی کر کے فرمایا ماسٹر صاحب آج جی صاحب آئے نا، تو ہی آتے تھے جی صاحب کرو، آج میں آیا ہوا ہوں نا، آج میں آیا ہوا ہوں نا آپ کے پاس۔ فرمایا ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، ان کی قبروں کی ڈیریوں کو بھی نہیں چھوڑتے، جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں اس کا بھی پیچھا کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ تو صحبت بڑی عجیب چیز ہے دوستو، اس کا ادراک دوسرے تیسرے آدمی کو نہیں ہو سکتا، جو اس کوچے میں آیا ہے وہی اس کو کچھ اگر سمجھے تو سمجھے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو صحبت صالح نصیب فرمائے۔ میں ابھی کچھ ساتھی بیعت کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں بیعت کر رہا ہوں، اور بقیہ ساتھی بھی استغفار پڑھ لیں، توبہ پڑھ لیں۔ توبہ تو سب کی ہر وقت کی ضرورت ہے، اور جو اخلاص سے بیعت ہو رہے ہیں ان کو میں اللہ کی رضا کے لیے توبہ پڑھاتا ہوں۔